بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بے حد تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے اور بے حد صلاۃ و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، آپ کی آل پر، اصحاب پر، ازواج پر، احباب پر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک و بکرمک یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین۔ حاضرین محفل، یاران طریقت، خواتین و حاضرات، اللہ کا شکر ہے کہ آج ایک دفعہ پھر اس نے اپنا ذکر کرنے کا موقع عطا فرمایا، توفیق عطا فرمائی۔ یہ اس کا شکر بھی ہے، اس کا احسان بھی ہے۔ وہ اگر یہ احسان نہ کرے تو کوئی کروا نہیں سکتا، وہ اگر یہ توفیق نہ دے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ توفیق بھی اس نے خود عطا فرمائی، یہ احسان بھی اس نے خود عطا فرمایا۔ مولانا روم لکھتے ہیں کہ ایک آدمی ذکر کرتا رہا، یہ واقعہ درس تصوف میں بیان ہوتا رہا ہے، لیکن اس کو بار بار سننا بھی ضروری ہے اور اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ یہاں پہ روز سمجھانے کے باوجود پھر بھی عجیب و غریب کئی رزلٹ آتے ہیں، جیسے کہ وہ بچی پتہ نہیں کہاں تفسیر پڑھ رہی ہے۔ تفسیر پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے تو پہلے عربی پڑھو، پھر ساری تعلیم چھوڑ دو، عربی پڑھو۔ اس کا سارا الف سے لے کے یہ سے لے کے تمام تر اس کی املا، اس کے معنی، تمام تر وکیبولری اس کی حاصل کرو۔ صرف و نحو بہت ضروری ہے، اس میں مکمل پڑھو۔ عربی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر قرآن پڑھو اور اس کی تفسیر تو پھر پتہ بھی چلے گا۔ اس طرح تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل لفظ کیا ہے، اس کا مادہ کیا ہے، اور اس میں کتنے حروف اضافی ہیں، اور اس کا گرامیٹیکلی کون سا مقام ہے، پھر اس کے معنی کیا دے رہا ہے، پھر پڑھانے والے کا عقیدہ کیا ہے، وہ حضور سے دور ہے یا حضور سے قریب ہے، یہ سوچنا پڑے گا۔ کیونکہ بہترین عربی جانتا تھا ابو جہل، ابو لہب، یہ سارے عتبہ، شیبہ، یہ سارے جو تھے یہ سارے بہترین عربی دان تھے، بہت بڑے قریش کے یہ سردار تھے ہاشمی۔ عربی تو زبردست جانتے تھے، بلکہ جتنے کفار اور مشرکین تھے انہوں نے 7 ایسے ٹکڑے لٹکا دیے تھے کہ پوری دنیا کو انہوں نے چیلنج دیا تھا کہ اس جیسا کوئی کلام لکھ کے ہو سکتا ہے تو لاؤ۔ کوئی ان کا چیلنج کسی نے قبول نہیں کیا تھا۔ 7 معلقات ان کو کہتے ہیں۔ علم میں یہ اتنے طاق تھے، خود کو عربی کہتے تھے، دوسروں کو اجمی کہتے تھے۔ آج بھی ایسے ہی ہیں کہ ہم بولنے اور جاننے والے ہیں، دوسرے گنگے ہیں، ان کے سامنے دنیا گنگی تھی اور آج بھی وہ گنگا ہی سمجھتے ہیں۔ اور واقعتاً عربی زبان اتنی فصیح بلیغ ہے کہ اس کے سامنے باقی زبانیں ہیں ہی گنگی۔ تو صرف عربی جو ہے نا، وہ تو کافر بھی جانتے تھے، مشرک بھی جانتے تھے، منافق بھی جانتے تھے، عبداللہ ابن ابی جیسے منافق بھی جانتے تھے۔ تو اب عبداللہ ابن ابی عربی تو بہترین جانتا تھا اور نماز بھی بالکل پہلی صف میں پڑھتا تھا۔ حضور سوچ رہے تھے کہ صدیق اکبر جیسا تو نہیں کہیں کہ ساتھ اتنا قریب، تو جبریل امین آئے کہ حضور یہ منافق ہی نہیں، رئیس المنافقین ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ عربی بھی بولتے تھے، حضور کی طرح شکلیں بھی بنا لی تھیں، حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، حضور جیسی نماز بھی پڑھتے، یعنی طریقے میں سارا کوئی تھے منافق۔ اب اسی قسم کا حال آج بھی ہے کہ شکلہ بیک کے نہ بھولی خواجہ، باہروں چٹیاں تھے اندروں کالڑیاں۔ یہ شکلیں آج بھی مل جائیں گی، لیکن یہ ظاہر میں سفید، اندر سے سیاہ، کور باطن، ان کا باطن ہی اندھا ہے۔ تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ تفسیر کا درس دے رہے ہیں۔ بس جس بچے اور بچی نے ابھی پہلی ضربہ یضرب کوئی نہیں جانتی، نہ صرف صغیر، نہ کبیر، نہ اس کے تمام تر ثلاثی، رباعی، خماسی اور مزید مجرد فلاں فلاں فلاں، کچھ علم ہی نہیں، تو وہ کیا تفسیر، وہ اس نے کیا سمجھنی ہے؟ اصل مادے سے نہ واقف ہے کہ اصل مادہ کیا تھا اور اس میں کون سے لفظ اضافی آئے اور یہ گرامیٹیکلی کہاں جا رہی ہے کیا۔ تو پہلے تو گرامر سیکھو، پھر ان کے عقیدہ دیکھو، کیونکہ عربی تو وہ کفار، مشرکین، منافق جانتے تھے۔
عقائد جن کے صدیق اکبر جیسے ہوں، جناب عمر جیسے ہوں، حیدر کرار جیسے ہوں، وہ عقیدہ ہم نے تلاش کرنا ہے۔ وہ قرآن کو صحیح سمجھتا ہے اور صحیح پڑھا سکتا ہے۔ یہ کلیریفائی کرنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو ایسے مدرسوں، ایسے سکولوں سے بچاؤ کہ جہاں پہ وہ قرآن تو پڑھیں گے مگر ایمان کو نہیں پڑھیں گے۔ ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بار بار یہ واقعات سنانے سے یہ کہ تم ایسی بے وقوف قوم ہے کہ یہ بھول جاتی ہے پچھلے سالوں کے لیکچر، کسی کو کوئی پتہ نہیں یوٹیوب پہ ہیں، کسی نے سنے ہیں یا نہیں۔ ہاں جو طالب ہیں میں جانتا ہوں ان کو پتہ ہوتا ہے، لیکن سب کو طالب اللہ کا بننا چاہیے۔ جب طالب المولا بنیں گے تو ضرور کسی بندے کی تلاش ہوگی۔ جب بندہ تلاش لوگے تو طلب مولا میں بھی مزہ آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ طریقہ کار ہے۔ تصوف جو ہے یہ اللہ کی محبت کا طریقہ ہے۔ تصوف جو ہے یہ اللہ سے وصل کراتا ہے۔ تصوف ہی وہ عشق ہے جو عشق الہی میں جا کے ضم کر دیتا ہے۔ تصوف وہ در نایاب ہے کہ یہ موتی ایسا ہے کہ اس جیسا کوئی اور چمک پیدا ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ وہ در نایاب ہے کہ اس در کے اندر چمک ساری کی ساری ہی عشق الہی کی ہے۔ سارے کا سارا نور محمدی اسی میں ہے، سارے کا سارا نور ولایت اسی در نایاب میں ہے۔ یہ وہ در نایاب ہے تصوف، اور جو یہ موتی حاصل کر لے اسے کہتے ہیں متصوف، صوفی۔ تو وہ جو چمکتا ہوا موتی ہے وہ اس کو حاصل ہوتا ہے۔ اس کا کہاں حاصل ہوتا ہے؟ یہ موتی جا کے اس کے دل میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، وہاں جا کے یہ چمکتا ہے، اور اس میں نور الہی کا ظہور ہوتا ہے، نور محمدی کا چمک اور ظہور ہوتا ہے، نور ولایت اس کو نصیب ہوتا ہے، نور اسلام، نور دین اس کو ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ اللہ کی عبادت سکون سے کر کے پھر اس کا شکر ادا کرتا ہے کہ مولا یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے یہ توفیقات عطا فرمائیں۔ تو سارا مولانا روم لکھتے ہیں کہ وہ عبادت کرتا رہا۔ ایک دن شیطان آیا کہ تو اللہ اللہ کر رہا ہے، اس کی طرف سے تو جواب ہی نہیں آ رہا۔ تو یہ ون وے ٹریفک ہے، ایک طرف سے محبت ہے، دوسری طرف سے پتہ ہی کوئی نہیں، تو ون سائیڈڈ ہے، اس میں تو کوئی فائدہ نہیں تیرا۔ اس کو واقعی سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ شیطان جو ہے یہ وسوس فی صدور الناس، اس کا کام ہی یہی ہے کہ دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اس سے تمہارے دماغ کو پھر وہ کنٹرول کرتا ہے۔ وہ بندہ تھا واقعی، اس نے کہا چھوڑو، آدھی رات تہجد پڑھنے کا، اٹھ کے نیند بھی ضائع کرو، ٹھنڈا پانی، سردیاں، وضو، بستر چھوڑو۔ تو ہے تو ون سائیڈڈ ہی، ادھر سے تو کوئی جواب نہیں آ رہا۔ تو محبت اگر ایک طرف سے ہو تو پھر اس کی اور بات ہے، اور اگر دونوں طرف سے ہو تو پھر اس کے مزے کی اور بات ہے۔ اس نے کہا فائدہ کیا، یہ تو کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں، چھوڑ دیا، سو گیا۔ خواب میں ایک بزرگ تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ بہت بے وقوف ہے تو، جو ہے یہ نہیں سمجھتا کہ کسی نے تجھے مشورہ دیا کہ ون سائیڈڈ ہے، تو یہ سمجھ کے سو گیا۔ تیرا ایک دفعہ اللہ کہنا تیرا ہوتا ہے، دوسری دفعہ اللہ کہنا وہ محبوب کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایک دفعہ تو اللہ کہتا ہے، دوسری بار تیرا یار اللہ کہتا ہے۔ یہ دوسری بار اللہ کہنا اس کا جواب ہے، کیونکہ وہ توفیق نہ دے تو دوسری بار تو اللہ کہہ ہی نہیں سکتا۔ لا تتحرک ذرۃ الا باذن اللہ، حدیث ہے کہ ایک ذرہ بھی اللہ کے اذن کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ تو جب ایک ذرہ بھی ہل جل نہیں سکتا تو دوبارہ تیری کیا شان، تیری کیا ہمت کہ دوبارہ تو اللہ کہے۔ دوبارہ تیرا اللہ کہنا بھی اس کی توفیق سے ہے، اس کی طاقت سے ہے۔ لہذا بے وقوف، یہ دوبارہ تو نہیں کہہ رہا، وہ ہی کہہ رہا ہے۔ ایک دفعہ تو کہتا ہے، دوسری دفعہ وہ کہتا ہے۔ تو بھی اللہ کہتا ہے، وہ جواب میں اللہ کہتا ہے۔ تو بھی اللہ کہتا ہے، جواب میں وہ بھی اللہ کہتا ہے۔ تو اٹھ اور اپنا یہ وقت ضائع نہ کر۔ وہ اسی وقت اٹھا تو صبح، اس وقت تو تہجد کا ٹائم تو نکل گیا۔ مولانا روم کہتے ہیں پھر صبح کا فوراً اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی اور اللہ اللہ کرنا شروع ہو گیا۔ اس میں ایک تو یہ بات آپ کو واضح سمجھ آ گئی، میں وضاحت میں نہیں جاؤں گا، سوال کا جواب دینا ہے
اسی کی وضاحت پھر بہت لمبی ہوتی جاتی ہے. مقصود سمجھانا, بیٹھنا, گفتگو کرنا. ایک صحبت ہے, ایک فیملی جیسے بیٹھی ہے, ایک گھریلو گفتگو اور بالکل سادہ عام فہم, اور صرف سمجھانے کے لیے کسی آشا یا کسی اور بات کے لیے نہیں ہوتی. آپ بہت اچھی طرح مجھے آپ جانتے ہیں. سمجھانا سمجھنا مقصود ہے. دوسرا میں اس کو کار ثواب بھی سمجھتا ہوں. جتنی دیر ہم بیٹھے ہیں یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, یہ ثواب بھی ہو رہا ہے, مجھے بھی مل رہا ہے, آپ کو بھی مل رہا ہے. بلکہ میں تو سمجھوں گا کہ اتنے سارے لوگ مل کے جب دعا کرتے ہیں تو اجتماع میں دعا قبول ہوتی ہے. مسلمین کا جو اجتماع ہو, مسلمانوں کا, اس میں جو دعائیں مانگی جائیں وہ قبول ہوتی ہیں. تو اتنے اجتماع میں مانگی گئی دعا بھی قبول ہوتی ہے. تو جب اتنا آپ کا اجتماع ہے, آپ دعا کرتے ہیں, آپ کی دعا قبول ہوتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں آپ کے طفیل میری بھی دعا قبول ہو جاتی ہے. سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ سب میں اس کو کار ثواب بھی سمجھتا ہوں. ایک تو جیسے فیملی بیٹھی ہے, قادریہ, کلندریہ, مخدومیہ فیملی کا نام ہے, محبت ان کا مشن ہے, اور یہ بیٹھے ہیں اور بہت سلیس اور آسان زبان میں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, سمجھنے اور سمجھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں, اور رب کو پانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. ایک بات تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ ایک دفعہ اللہ کہنا میرا ہوتا ہے یا آپ کا, دوسری دفعہ جو توفیق ملتی ہے اللہ سے, اس کا مطلب ہے پہلا اللہ کہا ہوا قبول ہو گیا, اب دوسری توفیق ملی تو پھر ہم نے اللہ کہا, گویا پہلا اللہ کہنا ہمارا, دوسرا اللہ کہنا اس کا. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب بندہ بھول بھٹک جائے تو رب جو ہے ہدایت جب دیتا ہے تو کسی بزرگ کے طفیل دیتا ہے. وہ بندہ سو گیا, خواب میں ایک بزرگ تشریف لائے, انہوں نے کہا اٹھ نادان کیا کر رہا ہے, ساری عمر تو نے اللہ اللہ کی, آج شیطان کے چکر میں پھنس گیا, تیرا پاؤں پھسل گیا, چھوڑ اس کو, یہ بکواس کرتا ہے, اس کا کام ہی یہی ہے سینوں میں وسوسے ڈال کر لوگوں کے ذہنوں پر کنٹرول حاصل کرنا, اس کو چھوڑ. پہلا اللہ کہنا تیرا ہے, دوسرا جواباً اللہ کہنا اس کا ہے. تو وہ بزرگ نے آ کے کہا نا, پتہ چلا کہ جب اللہ رہنمائی چاہتا ہے تو اس کو کوئی اپنا بندہ, بزرگ, بابا, کوئی ولی, کوئی اپنا دوست ملاتا ہے. اس نے خواب میں آ کے اللہ نے وہ بند دیکھے نا, اس بزرگ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ بھٹکا ہوا ہے, اس کو اللہ نے القاء کیا کہ جا, یعنی کہ خواب میں اس کی صورت دکھائی کہ جا, اور اس کو اس کے ذریعے تعلیم فرما دی. تو پتہ چلا بندہ بھٹک جائے تو بابا سنبھال لیتا ہے, بندہ بھٹک جائے تو ولی سنبھال لیتا ہے. اللہ سنبھالتا ہے اپنے بندے اور ولی اور بابے کے ذریعے, اللہ سنبھال لیتا ہے. تو اس کے لیے پتہ یہ چلا کہ ہدایت جو ہے اللہ کی وہ بابوں میں ہے, اور اللہ کے ولیوں میں ہے, بزرگان دین میں ہے. ہدایت جب بھی ملے گی انہی بزرگان دین کے طفیل ملے گی, اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے, اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. اور قرآن میں بھی آیا, میں نے اگلے دن بھی یہ آیت پڑھی کہ جس کو ہدایت دیتا ہے اس کو وہ ہدایت دے دیتا ہے, جس کو ہدایت نہیں دیتا فلن تجد لہ ولیا مرشدا, وہ کبھی کسی بابے اور ولی کو پا ہی نہیں سکتا, کسی مرشد اور ولی کو نہیں پا سکتا, کسی بزرگ کو نہیں پا سکتا, کسی سائیں, کسی پیر, کسی بابے سے ملاقات ہی نہیں ہو سکتی. یہ بات واضح ہو گئی. اب ہم آتے ہیں اس کے ان کے کوسچن کی طرف. ہاں جی, سوال کریں آپ نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم. یہ میں کہتا چلوں کہ علم کا دعویٰ نہیں ہرگز معمود, ہاں باب العلم سے نسبت ضرور ہے. بات یہ ہے کہ جو سورہ کوثر میں کہا کہ نماز پڑھو اور قربانی دو, وہ بطور شکرانہ ہے کہ نماز پڑھو اور قربانی دو تاکہ تم شکریہ ادا کر سکو. یہ حضور اور آپ کے صحابہ اہل بیت اور ہم سب کے لیے یہ حکم ہے. وہ تو ہمارے جب ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے ہم
کسی اور طرح سے شکر ادا ہی نہیں کر سکتے. جب نماز پڑھتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں یا اس کے ارکان دین جو ہے ان کو پورا کرتے ہیں تو اس کے ذریعے دراصل اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا ہم شکر ادا کرتے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ اب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا ہیں؟ آپ خود بھی تو ایک اللہ کی طرف سے دیے ہوا انعام اور تحفہ ہیں. خود بھی ایک اللہ کا فضل ہے اور رحمت ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جو دیں یہ تمہیں عطا کریں وہ لے لو، جس سے وہ روکیں اس سے تم رک جاؤ. تو یہ کیا ہے؟ ہدایت کا منبع ہے. یہ بھی ایک اللہ کا شکرانہ ادا کرنا ہے. حضور خود ایک نعمت ہے، اس کا بھی شکرانہ ادا کرنا ہے. تو پتہ چلا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عطا ہوئی آپ کی شکل میں رحمت، فضل، کرم، ہدایت، آپ کی شکل میں جو کچھ بھی ہمیں عطا ہوا اس تمام کا شکر ہم نماز میں ادا کرتے ہیں. حالانکہ نماز خالصتاً اللہ کی عبادت ہے، لیکن اللہ کی خالص عبادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت کا شکر بھی ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں. گویا نماز ہے یہ اصل میں وہ جو اللہ کی عبادت تو ہو مگر اس کے اندر شکرانہ مصطفیٰ بھی ادا ہو رہا ہو. تو سورہ کوثر میں انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر عطا کی، سب خیروں کی خیر، ام الخیر، خیر کثیر، بہت ساری خیریں، سب خیر ہی آپ کو عطا کر دی. گویا آپ کو خیر ہی بنا دیا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے تمام خیروں کا مجموعہ رحمت کی ایک شکل میں بنا کے آپ کو عطا کر دیا. یہاں بھی سکون ملے گا، وہاں رحمت ہوگی، وہ رحمت آپ ہی ہوں گے. گویا جہاں سکون نہیں وہاں حضور کو لے آؤ ذرا دل میں تو وہاں سکون ہو جائے گا. تو اس ساری چیز کا شکریہ نماز عبادت میں، اور سارا کوئی تم جب کر چکے جو ہم نے آپ کو دیا، اب نماز پڑھو، قربانی کرو بطور شکرانہ آپ بھی اور آپ کی امت بھی. ایک تو واضح یہ معنی ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر دی. خیر کثیر اور کوئی چیز نہیں، اللہ کی خود ذات ہے. اپنا ذکر ہم نے آپ کو عطا کیا، اپنا اسم اعظم آپ کو عطا کیا، اپنا نام نامی آپ کو دے دیا، اسم اعظم اسم اللہ ذات آپ کو عطا فرما دیا. تو جب آپ کو یہ عطا فرما دیا اب کیا کرو؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. اب اس اسم اعظم کو پڑھو، اس اسم اللہ ذات کو پڑھو، اس میں بالکل مستغرق ہو جاؤ، محو ہو جاؤ، مگن ہو جاؤ، فنا ہو جاؤ اس میں. فصلی لربک وانحر. اور یہ اپنا جو وجود ہے اس کی قربانی کر دو. اتنا اس میں ذات تن بدن میں رچ جائے کہ یہ بدن ظاہری موہومہ ہستی موہومہ سے گزر جاؤ، اس سے نکل جاؤ اور اپنے رب کو پالو، اس کے اسم اعظم کو دل میں بٹھا لو. اس کی نورانیت اس طرح غالب آئے گی کہ اپنے تن بدن کو چھوڑ دو. وانحر، اس کی قربانی دے دو، اس سے نکل جاؤ. اللہ اللہ اتنا کہہ کہ اللہ روے تو نہ رہ. یہ وہ مقام ہے کہ ہم نے آپ کو اپنا اسم اللہ ذات دے دیا. اب اسی کو پڑھو، اسی میں وہ مگن فنا ہو جاؤ اور فصل وانحر، اور اس وجود کی قربانی کر دو. باقی کچھ نہ بچے، اس کا نام بچ جائے. اور یہ آپ سب کے سامنے ہے، حضور کی رات دن ساری زندگی کچھ بھی نہیں تھا سوائے اللہ کی ذات کے. وہ اللہ کا ایک ذات کا نور ہی چمکتا تھا اس قلب اطہر پہ، بار بار اس کی تجلیات ہو رہی تھی. منبع تجلیات تھا آپ کا قلب پاک. سب سے اعلیٰ نور حضور کا، سب سے اعلیٰ سرور حضور کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو فصلی لربک وانحر. اب اس اسم کو اپنے رب کے لیے پڑھو. فصلی لربک وانحر، جو ہم نے آپ کو اسم اعظم عطا کیا، اسم اللہ ذات، اب اس کو اس طرح پڑھو لربک وانحر کہ اپنے رب کے لیے خود کو قربان کر دو. اس قدر سرائیت کر جائے جس میں اطہر میں کہ وانحر اپنی قربانی دے دو. ان شانئک ھو الابتر. اس طرح آپ دیکھیں گے کہ آپ کا نفس جو ہے وہ برباد ہو چکا ہے. وہ شیطان آپ کا رام ہو گیا، تابعدار بن چکا. نفس برباد. کبھی کوئی نفسانی خیال حضور میں آ ہی نہیں سکتا.
بشری تقاضے ضرور تھے کیونکہ بشریت کو رکھنا تھا، نورانیت بشریت کے غلاف میں بند تھی، اصلیت میں نورانیت نور خدا کی طرف راغب رہتے تھے، اللہ کے حضور حاضر رہتے تھے، وہ خالق یہ مخلوق اس کے حضور دربار میں حاضر ہیں باطن میں، اور ظاہر میں لباس بشری میں بند ہو کے بندوں میں حاضر ہیں۔ فصلی لربک وانحر، اب اس اسم ذات کو اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا مختلف ناموں سے سبحان اللہ، یہ بھی وہی ہے، اس بھی اسم اعظم اسم ذات کا یہ ذکر ہے، سبحان اللہ پڑھے تو وہی صحیح، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سب ایک ہی اسی کے ذکر ہے، لا الہ الا اللہ اسی کے ذکر ہے، لا الہ الا ہو اسی کے ذکر ہے، الحی القیوم یہ اسی میں یہ قائم ہے اور زندہ ہے۔ تو سارے اسماء باری تعالیٰ کا فیض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا، تمام تر اسماء باری تعالیٰ جو ہیں خود بخود اس کی تاثیر اللہ نے آپ کو دے دی، آپ حی بھی ہوئے، قیوم بھی ہوئے، قدوس، سلام، مومن، مہیمن، عزیز ہوئے، عزیزن علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم، رؤوف ہوئے، رحیم ہوئے، ہر اسم اللہ ذات کا فیض، ہر اسم اعظم کا فیض، ہر اسماء ربانی کا فیض، ہر اسماء الہی کا فیض، ہر اسماء باری تعالیٰ کا فیض آپ کو عطا ہوا۔ تو اس طرح کیا ہوا، ان شانیہ کا ہوا الابتر، ظاہری دشمن ابو لہب و ابو جہل منافقین، تمام تر منکرین علم رسالت، منکرین نور رسالت، منکرین قدرت رسالت، تمام تر منکرین حسن رسالت، منکرین جمال رسالت، منکرین کمال رسالت، وانحر وہ سارے تباہ ہو گئے، اور تیرا نفس بھی تباہ ہو گیا، تیرا شیطان تیرا رام ہو گیا، نفس رام ہو گیا، اور بچا کیا اسم اللہ ذات کا نور جو ہر وقت حضور کے زبان سے، دندان مبارک سے، آنکھوں سے، بدن مبارک سے خارج ہوتا رہتا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں لائٹ نہیں تھی، حضور مسکرائے، آنکھوں سے وہ نور نکلا، سوئی گری ہوئی واضح ہو گئی، سوئی گری ہوئی چمکنے لگی، وہ کیا تھا؟ وہ وہی نور تھا، وانحر کے بعد اللہ نے سب کو رنگ دیا تھا، کچھ باقی نفس کا نہیں بچا، جو بچا روح بچا۔ روح محمد کیا ہے؟ الروح من امر ربی، تو تمہاری روح اللہ کا امر، تو مصطفیٰ کی روح اللہ کا بدرجہ اولا امر۔ جب سارا وانحر کے بعد ادھر سے دشمن اڑا، ادھر سے نفس اڑا، باقی نور محمد جو بچا، اس میں روح محمد جو تھی وہ اعلیٰ ترین رب کا امر بچ گیا، گویا آواز حق محمد کریم کے اندر پوشیدہ و مضمر تھی، آپ اس کا مظہر تھے، آپ کی زبان سے آواز حق ہی نکلتی تھی۔ اسی لیے کہا کہ لی مع اللہ وقتن، میرے قریب ایسا وقت ہوتا ہے جب میں اپنی اس اصلیت روح محمدی کی سیر کر رہا ہوتا ہوں۔ اے عائشہ بہت تم میری پیاری زوجہ ہے، بہت پیاری میری زوجہ ہے مبارکہ سلام اللہ علیہا، میرے اس وقت مجھے نہ تمہاری خبر، نہ تمہارے باپ کی، نہ تمہارے دادا کی، نہ کسی اور کی، قریب نہ آیا کرو، وہ میری سیر روح محمدی ہے۔ یہ میں نام دے رہا ہوں، بات اس کے آگے ہے کچھ، میں اس کو نام دے کے لپیٹ رہا ہوں شریعت کے لباس کے اندر، خوبصورت سبز و سرخ لباس روح کا، اس میں میں لپیٹ کے یہ بات حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس وقت میرے قریب نہیں آنا۔ شاید ابو ہریرہ کی آنکھ کھلی تھی صحبت مصطفیٰ میں، اس نے کہا مدینے کی گلیوں میں کون پھر رہا ہے؟ مدینے کی گلیوں میں کون پھر رہا ہے؟ صحابہ نے پوچھا بتاؤ، کہا دو علم ملے ہیں، ایک بتا دیا ہے، دوسرا امر نہیں ہے۔ وہ دوسرا امر یہی ہے کہ علم روح ہے، وہ نہیں بتا سکتے، حقیقت محمدی کا علم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، وہ سارا جو کچھ ہے محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ اس کا حکم تھا، بتا دیا، اس کا حکم نہیں بتاؤں گا۔
جانثاران مصطفیٰ کا یہ کمال ہے، جتنا حکم تھا آپ نے اتنا بیان کیا، جتنا حکم نہیں تھا نہ انہوں نے بیان کیا نہ ماں بعد آنے والوں نے بیان کیا۔ پتہ غوث العظم کو بھی لگ گیا تھا، اتنا کہہ دیا الانسان و سری وانا سرہ، یہ انسان میرا بھید ہے، میں اس کا راز ہوں، اتنا فرما دیا۔ آگے خود سمجھنے والا سمجھ جائے، خود سمجھنے والا سمجھ جائے، خود پانے والا پا جائے، کیونکہ محبوب و محب کی باتیں ہیں، یہ عشق کی باتیں ہیں، اور دو بندوں کا عشق ہو تو تیسرا خاک سمجھے گا، وہ نہیں سمجھ سکتا۔ عشق دو میں ہے، دونوں ایک دوسرے کی زبان کمال جانتے ہوتے ہیں، تیسرا نہیں سمجھ سکتا۔ تو اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جب ہم ذکر کراتے ہیں نا اللہ یا ذکر خفی، تو اس میں ہم نے بتاتے ہیں کہ دل میں اسم اللہ ذات کا تصور کریں اور ہو کا ادھر تصور کریں۔ اس سے پہلے تصور شیخ کر لیں کہ میری جگہ میرا شیخ بیٹھا ہے، اس کے دل پہ اللہ اور اس میں ہو کا تصور کریں، پھر یہ ذکر چلے گا اور چلے گا۔ اسی میں اس میں محمد سینے پہ سنٹر میں یہاں بھی، وہ بھی بعد میں پھر ہوتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ ہم جب اس میں محمد کی طرف گئے تو اسم اللہ ذات نظر آنا شروع ہو گیا، اور اسم اللہ ذات کی طرف گئے تو اس میں محمد نظر آنا شروع ہو گیا۔ یہ میں اپنے مشاہدے کی بات کر رہا ہوں، ہمیں کسی سے نہیں غرض، کوئی مانتا ہے تو ٹھیک، نہیں مانتا تو ڈبل ٹھیک۔ کیوں؟ یہ ایسا خزانہ ہے، ہم تو اس کی ہوا بھی نہ لگنے دیں۔ کیوں؟ جو ہاتھیوں کی خوراک ہے وہ ان بغیرت چیونٹیوں کے لیے ہے ہی نہیں۔ کسی کم بخت کمینے کو کیا خبر کہ اشراف شرفاء کا علم ان کی صحبت کیا ہوتی ہے، اس پاک خون کا کیا تاثیر ہوتی ہے، اس پاک خون میں کتنی برکات ہیں، ان کا بننا، ان کے قریب جانا آسان ہے؟ ہوا بھی ان کی کوئی نہیں پا سکتا۔ ذرا سی غلطی ہو بھائی بڑا بندہ دور رہ جاتا ہے۔ تو تمہارا صبح سے لے کے شام تک اپنی حرکات و سکنات کو نوٹ کرو، تم کیا چیزیں ہو۔ ہاتھیوں کی خوراک چیونٹیوں کے لیے نہیں ہے۔ تو اس خزانے کی تو کوئی ہوا بھی نہیں لگنے دیتا، اپنی اولاد کو کوئی نہیں بتاتا۔ اگر نائل ہو تو اولاد کو بھی یہ راز کسی نے نہیں دیا۔ تو تم جو ہے اپنے ان محراب و منبر میں ٹاں لگائے ہوئے ہو، یہ ہے تو وہ ہے، تو تمہیں کون دے گا؟ مولانا روم نے کہا کہ میں نے قرآن و حدیث کا نچوڑ مثنوی کی شکل میں نکال لیا ہے، عرق میں نے نکال لیا ہے، یخنی میں نے نکال لی ہے، ہڈیاں کتوں کے لیے چھوڑ دی ہیں، کتے ہڈیاں کھاتے رہیں گے، آپس میں لڑتے رہیں گے، یہی کچھ ہو رہا ہے۔ وہ جو یخنی تھی مولانا روم آپ کے شاگرد یا صوفیاء فقراء کے پاس ہے، باقی ہڈیاں ہیں وہ کتے روزانہ کھاتے ہیں، روزانہ آپس میں لڑتے ہیں۔ سوشل میڈیا کھول کے دیکھ لیں۔ وہ عالم ربانی، وہ مولوی مولا والا، وہ مولانا روم یا اس جیسے جو مولویان حق تھے، جو مولوی اللہ والے تھے، ان کی بات اور ہے۔ وہ اہل علم حضرات، وہ علماء ربانیین، ان کی بات اور تھی۔ وہ یخنی والے اور ہیں، یہ ہڈیوں والے اور ہیں۔ ان سے ہمیں غرض نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی کیا بات ہے، ان کی تو کیا ہر وقت تو ذکر ہی ایسے لوگوں کا ہے۔ حضور غوث اعظم انہی میں سے، آپ عالم نہیں تھے؟ اللہ کا ولی اور علم نہ ہو، جاہل کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ بے علم نہ تواں خدا را شناخت، بے علم کو کبھی خدا نہیں ملتا، یہ خواہ مخواہ ایک ابس فضول بات ہے۔ ہاں، اللہ والے سے ملنے سے صحبت کی تاثیر ملتی ہے، وہ سینہ چمکا دے تو الگ بات، عطائی ہو سکتا ہے، لیکن کثرت سے جو ہوگا وہ صاحب علم بعمل ہوگا، وہ اللہ کا ولی بنے گا۔ آسان اور راستے کی بات نہیں ہے، صرف نمازیں نوافل زہد کماتا رہے، جو مرضی کرتا رہے، مرشد ہو اس کو اس مقام وہ عبادت کروائے، وہ جو کچھ پڑھنا ہے پڑھائے، جو طریقہ ہے وہ سکھائے، تو اس کے بعد جب وہ مقام ولایت پہ پہنچے گا پھر وہ ہڈیوں والا نہیں ہوگا، وہ مولوی تو ہوگا مگر یخنی والا ہوگا۔ وہ بس مولوی مولا والا اور ہے اور مولوی رولا والا اور ہے۔
اس بات کو ذہن نشین رکھیں. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں انبیاء کی وراثت ہیں، مگر وہ کون علماء؟ جن کے پاس علم ظاہر بھی تھا، علم باطن بھی تھا. ظاہری علم کے بھی وہ فاعل تھے، عامل تھے. ظاہری بھی عالم با عمل تھے، ظاہری علم کے بھی با عمل تھے، اور باطنی علم تھا تو اس کے بھی با عمل تھے. ظاہری علم اور اس کا عمل، باطنی علم اور اس کا عمل، دونوں طرح سے وہ عامل تھے، متحمل تھے دونوں علوم کے. وہ مولوی اور وہ ولی اللہ اور وہ صوفی، وہ فقیر، وہ درویش اور وہ قلندر، لال شہباز قلندر جیسا عالم دین کوئی ہے نہیں، کوئی ہے نہیں. ابو علی قلندر 40 سال دورہ حدیث قطب مینار کے نیچے پڑھاتے رہے، کوئی ایسا عالم دین مولوی ہے ہی نہیں. لیکن میں کہوں گا کہ وہ مولوی یخنی والے تھے، یہ مولوی ہڈیوں والے ہیں، ان کی کوئی بات نہیں ہے. تو پھر ہم اس کو وہ جو ذکر دیتے ہیں تصور شیخ کے اندر اس ملحوظات کا، تو وہ پھر چلتا ہی تھا، اس کے علاوہ چلتا نہیں ہے. بہت ساروں نے کیا، گلی گلی پھر رہے ہیں، کئیوں نے لکھ کے یہاں کے کچھ ایسے، نہ لکھنے سے، نہ لکھانے سے، نہ پکانے سے، یہ مرشد کے دل میں آ جانے سے چلتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں میں خانے کا پتہ، ساقی میں تو کہتا ہوں تیرے شہر کا پانی بھی نشہ دیتا ہے. تصور پختہ ہونا چاہیے، تصور پختہ ہونا چاہیے. تصور مرشد میں سب کمالات رکھے ہیں، مخزن اسرار ہے تصور شیخ. تصور پختہ ہونا چاہیے. تصور میں صدا آؤ مگر کچھ تیر نہ سیکھو، تم اکثر ڈوب جاتے ہو میرے پلکوں کے دریا میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے. پہلے تو ہم دعا کر سکتے ہیں. یہ ایسا قطن نہیں ہے کہ صحابہ کا ذکر کرو تو اس طرف بندہ چلا جائے، اہل بیت کا کرو تو اس طرف چلا جائے. اہل سنت کا طریقہ یہ ہے، اہل بیت اور صحابہ دونوں کو مانتے ہیں، دونوں سے پیار ہے، دونوں کو سلام ہے. سب کو پتہ ہے کہ نسبت اہل بیت سے ہے، کیونکہ حکم ہوا تھا کہ کشتی نوح کی مانند ہے میری اہل بیت. تو وہ حکم کس کو تھا؟ صحابہ کو تھا. تو لازماً صحابہ اس میں بیٹھے، لازماً بیٹھے. تو نسبت اہل بیت کی ہے. باقی صحابہ کو بھی سلام ہے، ان کی بہت قربانیاں ہیں، ان کا بہت مقام ہے. پہلی تو بات یہ ہے، اہل سنت کے عقائد میں بعض لوگ ہیں ان کے متعلق خاموش رہنے کا حکم ہے، اس پہ بحث نہیں کرنی چاہیے. نہ فضائل بیان کریں نہ ان کو برا بھلا کہیں، نہ فضائل بیان کریں نہ ان کو برا بھلا کہیں. کم از کم حضور کے صحابہ تھے، صحابہ کا بڑا مقام ہوتا ہے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے، خاموشی. دوسری بات جو مشاجرات صحابہ ہیں، جو ان کے آپس میں معاملات تھے، وہ تھے ایک گھر کے آپس میں معاملات ہوتے ہیں، ان کو بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس میں بحث نہ کریں. اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ سب کو مانیں، خاموشی اختیار کریں. تیسری بات ایک اور یہ ہے کہ پہلا نمبر تو میرے قریب تو سب کا ہی پہلا نمبر ہے، کیونکہ اگر آپ نے صدیق اکبر کو خلیفہ بنایا، خلیفہ تھے تو پہلا نمبر نہیں تھا. کیا جناب عمر کو فرسٹ لائن میں پہلا نمبر نہیں ملا؟ عثمان غنی ذوالنورین، 2 نوروں والا، 2 صاحبزادیاں، کیا پہلا نمبر نہیں ہے؟ جناب علی المرتضیٰ جو رہتے ہی گھر میں تھے، پہلا نمبر نہیں ہے؟ آپ خود سوچیں نا، ہمارے قریب تو سب کا ہی پہلا نمبر ہے. اب ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے تشریف لائے سیدنا صدیق اکبر، پھر جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، پھر جناب عثمان ذوالنورین، پھر جناب حیدر کرار، تو پھر اس کے بعد حسن مجتبیٰ. یہ خلافت راشدہ تک یہاں تک پوری ہوتی ہے. تو اس طریقے سے پھر یہ نمبرنگ اگر کی جائے تو پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اس طرح ہے. ترتیب جو ظاہر ہوئی وہ اسی طرح ہی ہے کہ پہلے نمبر پہ جناب سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے، پھر جناب عمر، جناب عثمان، جناب علی اور جناب حسن مجتبیٰ. تو ظاہر میں یہی ترتیب ہے. باقی اگر خلیفہ اور مرشد اور خلیفہ میں فاصلہ ہو
تو پھر اس خلافت کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ تو ہمارے نزدیک سیدنا صدیق اکبر بھی بلا فصل ہیں، اور جناب عمر، عثمان و علی، جناب حسن مجتبی بھی بلا فصل ہیں، کیونکہ خلیفہ اور مرشد میں کوئی فاصلہ رہتا ہی نہیں ہے۔ خلیفہ بنتا ہی تب ہے، اس کا خلف خلیفہ بنتا ہی تب ہے کہ جب فاصلے مٹ جائیں۔ اگر پھر بھی کوئی فاصلہ رکھے تو اس نے خلیفہ مانا ہی نہیں ہے۔ خلیفہ مانو گے تو فاصلے ہٹانے پڑیں گے، سب بلا فصل ہے۔ باقی ترتیب یہ ہے کہ پہلے سیدنا صدیق اکبر، پھر جناب عمر، پھر جناب عثمان، پھر جناب علی، حسن مجتبی، اس طرح تشریف لے کے آئے۔ سب کو سلام ہے، سب ہی ایک گھر کے ہیں، اس ایک ہی چمن کے پھول ہیں، اس میں تفاوت ہم نہیں کرتے۔ باقی یہ کہنا کہ جناب اہل بیت کا ذکر ہو تو صحابہ کا ضرور کرو، یہ ضروری نہیں ہے۔ صحابہ کا کرو تو پھر اہل بیت کا کرو، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ جس کا جو دل کرے اس کا ذکر کرے۔ مرید تو اپنے مرشد کے ذکر سے فارغ نہیں ہوتا۔ ساری عمر لوگوں کی یا غوث کرتے گزری، یا جنید کرتے گزری، یا فرید کرتے گزری، کلندر کلندر کرتے گزری۔ بودلہ بہار سے پوچھیں، اس سے پوچھیں کہ فاصلہ بلا فصل کون ہے، وہ کہے گا لال شہباز کلندر ہے۔ وہ غوث علی شاہ لکھتے ہیں کہ جھگڑا چل رہا تھا حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کا، تو مجنو گزرا، اس نے کہا یہ شور کس چیز کا ہے بھائی؟ اس نے کہا یہ خلافت کا کوئی جھگڑا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کون کہتا ہے؟ انہوں نے کہا ایک کہتا ہے امیر معاویہ، ایک کہتے ہیں امیر علی۔ تو اس نے کہا ایسا کرو دونوں کو رہنے دو، لیلا کو دے دو۔ اس نے کہا دونوں کو رہنے دو، لیلا کو دے دو۔ مقصد یہ کہ جس میں جو فنا ہے وہ اس کا ذکر کرے گا۔ یہ ابھی 1500 سال گزر گئے، ابھی اس چکر کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو اللہ کو منظور تھا وہ ہو گیا۔ حضور کے بعد سیدنا صدیق اکبر تشریف لے کے آئے، پورے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آپ نے افعال، کردار، پورا حسن بے لازوال دکھایا، اپنی نسبت مصطفی کو ظاہر کیا، اپنے دل کے نور کو بتایا کہ اس میں نور محمد ہے، میں محمد کے قریب ہوں۔ کیونکہ جب ساری چیزیں رکھ آئے تھے، حضرت عمر بھی آدھا گھر چھوڑ آئے تھے، تو جناب صدیق اکبر گھر میں کوئی شے چھوڑ کے نہیں آئے تھے، ہر چیز اٹھا کے حضور کے قدموں میں پھینک دی۔ صدیق گھر میں کچھ نہیں چھوڑا، کہا گھر میں اللہ اور رسول چھوڑا ہے۔ اللہ کے پتہ تھا کہ رسول سامنے ہے، اور صدیق کا یہ ایمان تھا کہ یہ نبی سامنے بھی ہوتا ہے، گھر میں بھی ہوتا ہے۔ اس نے کہا حسبنا اللہ و رسولہ، ہمیں اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ تو پھر کپڑے جو تھے وہ شریف و تواریخ میں نے دیکھا ہر علماء کا اپنا ایک سوچ، لیکن جو میں نے پڑھا دیکھا اور یہ زیادہ حقیقت کے قریب بھی نظر آیا، کیونکہ اس وقت کا تو کوئی بھی نہیں ہے، سب نقال بعد میں سنی سنائی باتیں ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ کپڑے بھی آپ نے گودڑی جو ہے نا فقراء کی جیسے ہوتی ہے، اس قسم کی گودڑی پہنی ہوئی تھی، اور حضور نے دیکھا، فرمایا میں اب آج دیکھتا ہوں کہ عرش پہ جتنے ملائکہ ہیں سب نے صدیق اکبر کا لباس پہنا ہوا ہے، سب نے گودڑیاں پہنی ہوئی ہیں، کیونکہ صدیق نے سب کچھ رسول اللہ کے نام کر دیا ہے، اور باقی بچا ہے تو صدق ہی بچا ہے، اور صدق سچائی ہے، اور سچا صرف محمد ہے۔ گویا صدیق کے اندر بچا ہے تو صدق، اور صدق جو ہے وہ سارے کا سارا محمد ہے، پورا محمد صدیق کے دل کے اندر رہ گیا، باقی سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں صدیق اکبر، دنیا کا سب سے بڑا سچا، سب سے بڑا صدق کا متحمل، سب سے بڑا صدق لیے ہوئے وہ صدیق اکبر پھر رہا ہے۔ صدق بچا، صدق صرف سچا محمد ہے، وہ نور محمد کو لے کے بیٹھ کے باقی سب کچھ قربان کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں صدیق اکبر۔ تو ان میں کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے؟ یہ بلا فصل کے بلا فصل ہے، فاصلے کا تو کہنے والا بھی بے وقوف ہے۔ یہ تو پوری یار کی تصویر تھے، فنا پھر رسول تھے، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا دیکھنا سب رسول کا تھا، ابو بکر یا صدیق کا نہیں تھا۔ جو نہیں مانتے نہ مانے، ہمیں کیا، ہمیں کسی کو منانا ضروری ہے ہمارے لیے؟
کیا یہ لازمی شرط ایمان ہے؟ نہیں، ہمارے لیے شرط ایمان ہے جو حضور سے نسبت رکھتے ہیں. جن کی حضور سے نسبت نہیں ان کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، نہ مانے بالکل، وہ بیکار ہیں، ان کے اندر روشنی نہیں، اندھیرا ہے. اس لیے سیاہی پھیل گئی ہے، سفیدی ختم ہو گئی ہے. غور کیا کرو. تو وہ تو سارے کا سارا ایک نقشہ مصطفیٰ تھے، سارا اندر تجلی سرکار کے نور کی تھی. تو وہاں فاصلہ کیا ہے، بلا فصل کہنا میرے لیے غلط ہے. وہ تو سارا بین ہی فوٹو سٹیٹ سمجھیں، کاپی ہے. اب کسی کو تکلیف ہوتی ہو تو میں کہتا ہوں اللہ پاک کرے اور زیادہ ہو جائے، اور ایسی تکلیف ہو کہ اس کا کوئی پین کلر بھی نہ ہو. اپنی جگہ پہ ایک مقام ہے. ادھر عمر عادل آ گئے، اتنا عادل ہی کسی کا نہیں. ادھر عثمان ذو النورین 2 نور عطا کیے، سخاوت کا اعلیٰ مقام عطا کیا. ادھر حیدر آ گئے، ساری شجاعت کا پیکر بنا کے اور لحم کا لحمی کا حکم فرما دیا، روح کا روحی کا حکم فرما دیا، اور فرمایا نفس پیغمبر ہے. آگے وہ بیٹھے، پشت کے پیچھے فاطمہ، اور دست راست پہ حسن، دست چپ پہ حسین، درمیان میں محمد. یہاں آگے سارے مقامات ختم ہو گئے، کیونکہ اندر خاتم النبیین ہے. سارے مراتب کا، مرتبوں کا ختمی مرتبت وہ اندر بیٹھا ہے، آگے علی بیٹھا ہے، پیچھے فاطمہ، ادھر حسن بیٹھا ہے، ادھر حسین بیٹھا ہے. یہ 4 ایسے تھے کہ انہوں نے ختمی مرتبت کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے. گویا ارد گرد یہ ستارے چمک رہے ہیں، اندر آفتاب رسالت چمک رہا ہے. تو یہاں کسی کی شان کم نہیں، سارے ہی بلا فصل ہیں، سارے نورن علی نور ہیں، سبھی پیارے ہیں. یہ جو معاملے تھے ان کے گھر کے ہیں، تم بحث کر کے اپنا بیڑا غرق مت کرو. وہ ایک ہی خاندان قریش سے تعلق رکھتے ہیں، 4 5 اور ایک ہی خاندان سے ہیں. وہاں کچھ فرق نہیں، فرق ہے تو تمہارے ایمانوں میں ہے. اپنے ایمان درست کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اللہ پاک فضل و کرم کرے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم.